الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے، اور کل جو ہم نے پڑھی تھی وہ 38 آیات تک ہم نے تقریباً پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خلاصہ اس کا بتا دیتا ہوں کہ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ جو چل رہی تھی، بات چیت، ٹھیک ہے۔ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی واضح دلیل دکھاؤں، نشانی دکھاؤں، تو کیا ایمان لے آؤ گے تم رب العالمین پر؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو اپنا عصا تھا ڈالا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ایک نکالا بغل میں سے تو وہ بہت چمکتا ہوا نکلا۔ یہ 2 معجزے دکھائے اللہ کی، ٹھیک ہے، اجازت سے۔ تو فرعون نے کہا، جو اس کے وڈیرے تھے آس پاس، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ فوراً الزام لگا دیا یہ تو جادوگر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ اپنے درباریوں سے کہہ رہا تھا فرعون کہ جادو کے ذریعے سے نکال دے۔ تو انہوں نے کہا، اس کے درباریوں نے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کسی کو بھیجیں، ہم تمام جادوگروں کو جمع کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروائیں گے جادوگروں سے، ٹھیک ہے۔ اور تمام بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو ہم بلا لیتے ہیں، ایک معینہ مدت یا دن یا تاریخ کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چنانچہ جمع کیے گئے جادوگر خاص وقت پر ایک معین دن کے، یعنی کہ جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک خاص دن پہ۔ پہلی چیز میں بتاؤں، اس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں 13,000 جادوگر جمع ہوئے تھے پورے ملک سے، کچھ 18,000، کچھ 21,000، کچھ 30,000، 19,000، کچھ 80,000 تک ذکر کرتے ہیں کہ پورے ملک سے جمع کیا تھا جادوگروں کو، اور فقط ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دیکھو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے یہاں پر، کہ ایک طرف توحید اور حق ہے، دوسری طرف باطل اور کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً اگر لگا لو 80,000 جمع ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دن بھی بتا دوں میں تمہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دن ڈیسائیڈ کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا جس دن میلہ لگتا ہے ہم اس دن جمع کریں گے۔ فرعون خوش ہو گیا اس سے، کہ یہ تو اور اچھا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور فرعون تو یہ سوچ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ہار ہوگی۔ اچھا سب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم بھی جمع ہو گئے، یعنی سب لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو گئے، یعنی سوالیہ نشان ہے کہ تم بھی جمع ہو جاؤ۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار تم آؤ گے نا، حالانکہ ہے سوالیہ جملہ، لیکن اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس جملے سے، کہ ہم فورس کر رہے ہیں کہ تمہیں آنا ہے۔ تو سب کو جمع کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں کہ کھلم کھلا دکھانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح ہارتے ہیں اس مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کا اگر ہوں وہی غالب آنے والے۔ فرعون نے کہا کہ تاکہ ہم اتباع کریں، پیروی کریں ان جادوگروں کی جو غالب آنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرعون کا یہ اندازہ تھا کہ جادوگر غالب آ جائیں گے ہمارے، اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگی، پھر ہم انہی کے حساب سے چلیں گے، یعنی ان کے انڈر میں نہیں آ جائیں گے، وہ تو جادوگر خود فرعون کے انڈر میں تھے، یعنی کہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا۔ اچھا، دوسری تفسیر کچھ علماء کرام نے کی ہے کہ یہاں پہ فرعون کا مطلب یہ بھی تھا
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں گے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں غالب آنے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ فرعون دل سے نہیں چاہتا تھا، اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا۔ یعنی کتنا ہم نے نہیں پڑھا، وہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ معجزہ لا کے دکھائیں، پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پہاڑ سے اونٹنی نکال لی، اس کی کوچے کاٹ ڈالی، نہیں لائے ایمان۔ تو یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، نہیں ایمان لائے۔ یعنی صرف کہنے کی باتیں ہوتی تھیں، ایمان نہیں لانا تھا ان کافروں کو، جبھی تو اللہ نے تباہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم جادوگروں کو سپورٹ کریں گے تاکہ ہم انہی کے حساب سے چلیں، کیونکہ ان کو غالب آنا ہے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين اب اللہ فرما رہے ہیں پھر جب آئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا بلا شبہ ہمارے لیے البتہ صلہ ہوگا اگر ہم ہوں ہی غالب۔ جب جادوگر جمع ہو گئے نا اس دن اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے سارے، تو جادوگروں نے مقابلہ کرنے سے پہلے فرعون سے کہا کہ ہمارے لیے کیا صلہ ہوگا، ہمیں انعام کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے۔ اب یہ دیکھو اس آیت سے ایک اور چیز یہ سمجھو کہ وہ جادوگر پیسے کے خاطر، کسی انعام کے خاطر جادو دکھایا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا دماغ کو کنٹرول کر کے گھما دینا کسی کا، کہ ہے کچھ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہیپناٹائز کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیسے کے خاطر، اور موسیٰ علیہ السلام ہم نے پڑھا ہر نبی نے کیا کہا، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ہمیں اس چیز کا پیسہ بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ یہ دین چھوڑ دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے، جو کاروبار بولیں گے ہم آپ کو کرا کے دیں گے، جتنا پیسہ دولت چاہیے ہم آپ کو دیں گے، آپ یہ پیغام چھوڑ دیں، اللہ کا پیغام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، کیونکہ انبیاؤں کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ جو بھی بندہ، دیکھو انسان کی ایک سوچ ہے، آج میں ایک چیز بتاتا ہوں، انسان جب دنیا میں نیکی کر رہا ہوتا ہے نا تو انسان بڑا جلد باز ہے، عجولہ، قرآن کہتا ہے کہ جب نیکی کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ فوراً سوچتا ہے نیکی کے بعد یار اس کا صلہ مجھے مل جائے جلدی، پیسے کی صورت میں مل جائے، بزنس کی صورت میں مل جائے، نوکری کی صورت میں مل جائے، انسان جلد باز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا صلہ آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، دوسری چیز جب وہ نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی بہت سی مشکلات پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اس کے بدلے۔ نیکی کا جو اجر آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا چیز بہتر ہے، اور اللہ اس کا معاملہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو انبیاؤں نے اس لیے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ آج دیکھ لو ہزاروں سال گزر گئے نا، تمام نبی دنیا سے چلے گئے، کوئی ہے نبی دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سب کا کردار دنیا میں موجود ہے، کوئی نبی بھی ناکام ہوا۔ آج کتنے فخر سے لوگ یاد کرتے ہیں انبیاؤں کو، مسلمان فخر کرتے ہیں اپنے انبیاؤں پہ، کیوں؟ ان کا کردار موجود ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ تہس نہس ہو گئی قومیں، ساری قومیں، چاہے وہ 100 کی ہوں، 1000 کی ہوں، لاکھوں کی ہوں۔ تمہیں میں بتاؤں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک جنگ ہو رہی تھی، یہ میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقوفاً حدیث ہے، ایک ہوتی ہے مرفوع حدیث، ایک موقوف۔ مرفوع حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، موقوف حدیث جو صحابہ کرام تک ہو، ٹھیک ہے، جس میں صحابہ کرام کا عمل معلوم ہو۔ ایک موقوف حدیث ہے، اس میں ایک جنگ کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ایک جنگ کا دن ہو رہا ہے، یعنی جنگ کا دن ہے، اس طرف کافروں کی فوج ہے، اس طرف مسلمانوں کی فوج ہے، تیار ہیں گھوڑے پہ، ان کے پاس تو اونٹ تھے، چند ہی گھوڑے تھے، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے، ہتھیار زبردست۔ یہ 50 لاکھ کی تعداد میں تھے تقریباً کفار۔ 50 لاکھ ایک اہمیت رکھتا ہے، 50 لاکھ کا مطلب ہے کہ تقریباً آدھے سے تھوڑا کم کراچی، اتنی تعداد میں کفار تھے، اور مسلمانوں کی تعداد فقط میرا حال ہے 5 لاکھ تھی، 1.5 لاکھ یا 5 لاکھ تھی۔ تو وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے جنگ سے پہلے، جہاد سے پہلے، کچھ لوگوں کو ایمان کی باتیں تازہ کرنے کے لیے
لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اللہ کی جان، اللہ کی اس میں جان دو گے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اچھا، سارے کھڑے ہوئے نا، کبھی دیکھا ہے پرانی اگر فلموں ڈراموں میں کبھی دیکھو کہ سارے لائن سے گھوڑے لاکھوں کی تعداد میں پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اسمبلی ہوتی ہے نا اسکول میں، لڑکے لڑکیاں نہیں کھڑے ہوئے ہوتے اسمبلی میں لائن سے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں دونوں طرف فوجیں، ایسے گھوڑے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لائن سے، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی درس دے رہے تھے، جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں، دیکھو ڈرنا نہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ کے کام آ جائے۔ ایک اس میں نوجوان لڑکا تھا، اس کو اتنا جوش آیا، یعنی اس کا ایمان اتنی، یہ ہوتی ہے دل کی بات، اس کو اتنا جوش آیا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا گھوڑا لے کے کافروں کے اندر گھس گیا اکیلا۔ وہ نوجوان لڑکا اپنا گھوڑا لیا، بیٹھا اس پہ، ہاتھ میں تلوار لی، اور 50 لاکھ کی فوج میں گھسا ہے۔ اٹھا کے پڑھ لو، حدیثوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی ٹانگیں اکھڑ گئی تھی جب وہ گھسا ہے اندر۔ کافر حیران ہو گئے تھے، بچیں کہاں سے؟ وہ تو گھس گیا، چاروں طرف ہی کافر تھے، اس کو تو تلواریں چلانی تھی، اس کو پتا تھا میں شہید کیا جاؤں گا، وہ شہید ہو گیا۔ ارے 50 لاکھ کی فوج کا کہاں مقابلہ کرتا، لیکن ٹانگیں اکھڑ گئی تھی اسی وقت، ان کی صفے درم برم کر دی تھی اس نے، اکیلے نے 50 لاکھ کی فوج میں گھس گیا تھا وہ۔ تو بہرحال آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ لوگ پیسے کے خاطر کہ ہمیں انعام کیا ملے گا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا کہ ہاں، اور بلا شبہ تم اس وقت البتہ میرے مقرب لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ فرعون نے کہا تم انعام کی بات کرتے ہو، تو میں اپنا خاص درباری بنا لوں گا۔ یعنی سوچو کوئی وزیر اعظم یہ بولے یا صدر ملک کا یہ بولے کسی کو، اگر تم یہ کام کر دو تو میں اپنا نائب بنا لوں گا، اپنی کرسی کے برابر میں تمہاری کرسی لگاؤں گا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہوا ان کے لیے کہ ملک کا بادشاہ مصر کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا لوں گا، خاص مطلب درباری بنا لوں گا۔ اس سے اچھی کیا بات تھی ان کے لیے؟ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کہا ان سے موسیٰ نے تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ اب مقابلے کا دن آ گیا، وہ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، 80,000 یا جو بھی تھے وہ سامنے کھڑے ہوئے، جادوگر موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالنے والے ہو، یعنی تم ڈالو کیا جادو دکھانے والے ہو، ہم بھی تو دیکھیں ذرا کہ تم کیا جادو دکھانے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون کہا انہوں نے، جب کہا تو پھر انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، ان جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، انہوں نے اس کو زمین پہ ڈال دیا، اور کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے بھی زمین پر ڈال دیا۔ اور پھر ان جادوگروں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی۔ قرآن میں یہ لفظ ہے بے عزت فرعون، کہ فرعون کی عزت کی قسم کھائی، اور پھر کہا بلا شبہ البتہ ہم ہی جیتنے والے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہا کہ ہم ہی، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیتیں گے۔ ایک چیز میں بتاؤں تمہیں، پہلی چیز تو ذہن میں رکھو کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کھانے کو منع کر دیا، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، کسی بھی چیز کی قسم آدمی نہیں کھا سکتا سوائے اللہ کے۔ قسم ویسے تو کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر ضروری ہے قسم تو پھر صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی بس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ
کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی نا، تو سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ اتنا خطرناک جادو دکھایا تھا انہوں نے. واقعی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا بڑا جادو دکھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا تھا. ایک دم سانپ ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کے دل میں خوف آ گیا تھا ایک دم کہ یہ کیا، ظاہر انسان تھے. ایک دم اتنا بڑا جادو دکھایا کہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ ان کی طرف بھاگ رہے ہوں، تو خوف آ گیا. اب آگے سنو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، تو ناگہاں وہ نگلتا تھا جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے فوراً وحی بھیجی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پہ ڈال دیجیے. اور میں نے کل بتایا تھا نا، صوبان و مبین، وہ انتہائی بڑا اژدہا بن گیا تھا. اور جیسے ہی وہ اژدہا بنا، اس اژدہے نے جتنے بھی جادوگروں کے ساتھ تھے سب کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ سب کو کھا گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو اژدہا بن گیا تھا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا جتنے بھی جادوگروں نے گرائے تھے. اب اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادوگر، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب یہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جادوگر اسی کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے شوبدے باز. میں شوبدے باز کی بات نہیں کر رہا، یہ جو بچوں کو میوزک نہیں، میجک نہیں سکھاتے، ٹوپی میں سے کبوتر نکالا، یہ نکالا، وہ نکالا، یہ نہیں. جادوگر کی بات ہو رہی ہے جو تعویذ، گنڈے اور یہ سحر اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کے جو جادو ٹونے کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جادو تقدیر پہ حاوی نہیں ہو سکتا، تقدیر جادو پہ حاوی ہے. تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہونا وہ ہے جو تقدیر میں ہے. جادو تقدیر کو نہیں بدل سکتا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اللہ کے. جادو بدل ہی نہیں سکتا تقدیر کو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہو اور وہ چاہے کچھ اور تو وہ کچھ اور ہو جائے. اللہ کا مکمل علم ہے جو پورا ہے بغیر نقص کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہی ہوا کہ 80,000 کے کم و بیش جادوگر موجود تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے موجود تھے. لاکھوں کی تعداد میں سانپ ان کی طرف آنا شروع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا ڈالا اور اس عصا جو اللہ کی طرف سے اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا. یہ اللہ کو دکھانا تھا صرف کہ یہ قوم ایمان تو لائے. بات ساری ہے ایمان کی. اللہ معجزے جو دکھاتا ہے نا، انبیاؤں کو جو معجزے دیے وہ بھی اس وجہ سے دیے تھے کہ ان کی قوم ایمان لائے. حالانکہ معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، معجزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہم سب کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.